آپ کو اس ویڈیو میں صرف 21 دن کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں جو بتائی گئی باتیں ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ اور یہ ویڈیو میں نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے بنائی ہے، یہ میں نے ان بہنوں کے لیے بنائی ہے جو کہ اس پریشانی سے گزر رہی ہیں، جو کہ اس درد سے گزر رہی ہیں۔ میں نے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک معجزہ بن جائے، آپ کے لیے ایک جو ہے وہ زندگی میں سکون لانے والی چیز بن جائے، تو میں امید کروں گی۔ اور آپ نے جو ہے، آپ کو جب آپ کی لائف میں چینجز آئیں، 22ویں دن آ کے آپ نے اسی ویڈیو پہ فیڈ بیک آپ کو ضرور دینا ہے، کیونکہ جس سے کہ مجھے بھی بہت ہی ہمت ملے گی اور مجھے لگے گا کہ شاید جو میں نے محنت کی ہے، جو میں نے الفاظ بولے ہیں، شاید وہ آپ کے دل میں اتر گئے، تو مجھے بھی بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ تو چلتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، اور آپ نے اس بلاگ میں دیکھیں گے میری ڈیلی کی روٹین بھی دیکھیں گے، اور آپ مجھ کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ میرے کام کو بھی انجوائے کریں میرے بلاگ میں، اور پیارے پیارے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیری کے بلاگ کی طرف۔ تو ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جب پریشانیاں آتی ہیں اور مشکل بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مشکل کب بڑھتی ہے؟ مشکل بڑھتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ہر چیز کو سہن کر سکتی ہے، جب وہ کسی چیز کی شکایت لگاتی ہے آپ سے بولتی ہے، تو ہسبینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے، ہسبینڈ کو برا لگتا ہے کہ مطلب یہ تو شکوے کلے کرنا شروع کر دیتی ہے میری بیوی، میری مطلب مدر کے، یا مطلب میری بہنوں کے، میرے بھائی کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 21 دن کا جو چیلنج ہے اس کو ایکسیپٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی بات نہیں مان رہے، یا آپ کو خرچی نہیں دے رہے، یا پھر آپ سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں۔ جی سیدہ ہیں آپ کو طنز کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو مطلب کوئی بھی رسپانس ہی نہیں ملتا۔ اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی سامنے سے رسپانس نہیں ملتا۔ اپنے فون میں زیادہ ٹائم، اپنے کام کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے فون کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ کی طرف مڑ کے بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کیونکہ جب جو بندہ باہر سے آتا ہے نا، جو ہسبینڈ ہوتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں، وہ کسی کام سے ہوں، آفس سے ہوں، وہ ادروائز کوئی بھی کام ہو ان کا، اور جب ان کا من نہیں کرتا بات کرنے کے لیے، جب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کا کیا ہے، ان کا الٹا جو لہجہ جو ہے وہ ان کا بدل جاتا ہے، کیونکہ انہیں فون میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو اپنے کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے 21 دن کہ آپ نے کوئی بھی زبردستی بالکل بھی نہیں کرنی ہے ان پہ، کوئی بھی آپ نے جبرن کوئی بھی کام نہیں کرانا ہے، خرچی بھی نہیں دے رہے تو آپ نے نہیں مانگنی ہے، سخت لہجے میں بول رہے ہیں تو اس کا بدلہ آپ نے پیار سے دینا ہے، آپ نے پیار سے بات کرنی ہے۔ آپ جب بھی گھر میں گھسیں، آپ نے ان کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کسی بھی طریقے کی شکوے گلے آپ نے ان سے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ جب شکوے گلے کرتے ہیں نا تو کہانی تو پھر یہیں سے خراب ہوتی ہے گھر کی، کیونکہ آپ نے شکوے گلے بالکل بھی نہیں کرنے ہیں۔ کیونکہ جب ہم شکوے گلے کرتے ہیں نا تو ہم اپنا سمجھ کے کرتے ہیں کہ ایک بندہ یہ ہمیں ملا ہے، یہ ہماری سنے گا، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وقت بدلا نہیں ہوتا، وقت بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور جب کسی چیز کو ہم پاتے ہیں نا تو وہ بہت ہی مشکل سے وہ چیز ملتی ہے، اور مل جاتی ہے، کیونکہ انسان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا وقت بدلتا ہے، یہ چیز بھی ہے، ایک سا وقت کسی کا بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے اس میں، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، آپ کی کوئی ناراضگی ہے ہسبینڈ کی، اور آپ کو جو ہے وہ سخت لہجے بول رہے ہیں، آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ تو یہاں اس حد تک بھی گر جاتے ہیں کہ وہ گالیاں دینا بھی بیوی کو شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گالیوں کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ جو گندگی بے فضول کی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تو میری نظر میں شوہر تو نہیں ہو سکتا، وہ جانور ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا برتاؤ نہیں کرے گا، شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا برتاؤ نہیں کرے گا۔ اور بیٹی جو ہے وہ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، جی ٹھیک جلجیرا۔ تو کبھی بھی شوہر جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا ایک بیوی کے لیے، کیونکہ یہ
ان مردوں کے کام ہوتے ہیں جو بالکل ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جنہیں کہ نہ ہی دنیا داری کی کوئی معلومات ہوتی ہے، نہ ہی کچھ حدیث کی معلومات ہوتی ہے، نہ ہی آخرت کی معلومات ہوتی ہے۔ صرف ان کو ایک بائی لانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بائی لے کے آئیں، صرف بیوی جو ہے وہ اشاروں پہ ناچے اور ہم جو ہے وہ سر کے تاج ہیں۔ کیونکہ کچھ شوہر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ شوہر جو ہے وہ سر کا تاج ہے، اگر سجدہ ہوتا خدا کے سوا کسی کو تو وہ شوہر کو ہوتا۔ تو اس چیز کو تو وہ جانتے ہیں کہ اگر سجدہ ہوتا اللہ کے سوا تو وہ شوہر کے لیے ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ اگر نبی کی، جب آپ حدیث پہ چل رہے ہیں تو نبی کی حدیث اٹھا لیجئے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو کس طرح سے رکھا، ان کے مرتبوں کو سمجھا۔ ہر جگہ پہ بیوی غلط نہیں ہوتی ہے، میں اسی چیز کو کہوں گی، کیونکہ زیادہ تر 80% جو بیویاں ہیں نا وہ بہت ہی ایڈجسٹ کرتی ہیں اور بہت برداشت کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا گھر نہیں ہو پاتا۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کے شوہر کے ساتھ میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم اپنے ان-لاز سے یا اپنے جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان سے ہم شکوے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی غلطی ہم یہیں پہ کرتے ہیں کہ ہمیں شکوے گلے کسی سے بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اپنا سمجھ کے شکوے گلے شکایت کرتے ہیں اور وہ جو دوری تو ہوتی ہیں آپ کے شوہر کے بیچ میں، وہ اور دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ لوگ اور دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بات کہتی ہیں تو آپ وہ اور 2 گنا بڑھا کر لگا کر اور ان سے کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو دل ملے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ لوگ دل کو نہیں ملنے دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے کبھی بھی انسان سے امید نہیں رکھنی ہے۔ اگر انسان سے امید رکھنی ہے تو ایسے بندے سے رکھو جو آپ کی قیمت سمجھے، آپ کا درد سمجھے، آپ کے آنسوؤں کا درد سمجھے، نہ کہ صرف ہاں ہاں کر کے آپ کو جو ہے وہ تسلی دے کے وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کی خشکی اڑائے، مذاق اڑائے۔ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ میں اپنا ہی بتا رہی ہوں، اگر اپنا سمجھ کے کبھی کچھ مطلب کوئی بات کہہ دی تو وہ منہ پہ تو ہاں یہاں پہ جو تمہارا آدمی غلط ہے اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہی لوگ پھر گھر میں جو ہے وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں پیچھے، اور آپ سے آپ کے لیے وہ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جو مطلب جو پیار ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور بس آپ نے وضو کرنا ہے، جانماز اٹھانی ہے اور 5 ٹائم مصلی بس بچھا لینا ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے، کیونکہ میرا جو ہے وہ یقین ہے اور اللہ پہ میرا توکل بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ اس کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں۔ جب پریشانی آتی ہے نا اور میں نے اللہ کو پکارا ہوگا تو اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آج میں وہ چیز بتا رہی ہوں، زندگی میں ہر چیز آپ کو آسانی سے نہیں ملتی، کوئی بھی چیز آپ کو آسانی سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت مشکل مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہاں ایک دن وقت ضرور بدلتا ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ میں جو مجھے پریشانی آئی ہیں زندگی میں، تو وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی انداز بھی نہیں لگایا تھا کہ شاید میری زندگی میں اتنی کم عمر میں مجھے پریشانی اتنی کچھ دیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ میں یہ ان لیڈیزوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ بات بات پہ وہ شکوے گلے کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو وہ گولی ٹیبلٹ کھاتی ہیں، گولی مطلب کھا کے تب کام کرتی ہیں، لیکن میرے اللہ نے اگر مجھے پریشانی دی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمت بھی بہت دی ہے۔ اگر میری آپ ہمت کی بات کریں گے نا، اگر میری ہمت کے بارے میں آپ سنیں گے نا تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں، اس سے میری نظر میں آپ بھی موٹیویٹ ضرور ہوں گی، آپ اس دن سے شکوے گلے کرنا بھول جائیں گی جب آپ کو میرے بارے میں پتہ لگے گا کہ میں کس طرح سے اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوں، کس طرح سے میں خود کو سنبھالتی ہوں، گھر کو سنبھالتی ہوں، ہسبینڈ کو سنبھالتی ہوں، کس طرح سے میں گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہوں، کیونکہ یہ روز روز کی پریشانی ہے، تو میں کس سے شکایت کروں، کس سے شکوے گلے لے کے بیٹھوں، میں نہیں بیٹھتی کسی سے بھی، کیونکہ میرے ساتھ میں یہ ہوا ہے، اگر میں نے کسی سے شکوے گلے بھی کیے ہیں نا تو وہ بس گھر میں فتور ہی ہوا ہے اور لوگوں نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، تو کبھی بھی یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب بھی میں اللہ پہ ہم یقین پتہ ہے کیا آیا ہے، کیونکہ جب ہم سامنے والے سے کوئی شکوے گلے کرتے ہیں نا تو ہمیں رسپانس فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ میری کوئی فرینڈ ہے یا میرے قریبی ہے یا میرے ان-لاز ہیں یا میرے مائکے والے ہیں، جیسے میں نے کسی سے شکوے گلے کیے، اپنی پریشانی بتائی، کیونکہ یہ پریشانی بھی ایک شکوے گلے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے، نہیں معلوم یہ نظر بد ہے یا حسد ہے کسی کا جو پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو وہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔
تو وہ چیز آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ سے بس لو لگانی ہے اور میں بس اللہ سے ہی مانگتی ہوں۔ تو انشاءاللہ میری زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو بھی پریشانی ہے نا بس اس کو میں ایک سائڈ کر دیتی ہوں۔ بس میں اللہ کا یہ شکر ادا کرتی ہوں، اگر تو نے مجھے یہ پریشانی دی ہے نا تو سکون والی زندگی بھی دی ہے، کیونکہ جب وہ ایک دکھ دیتا ہے نا اور آپ کو 10 نعمتوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے، تو اس کی جو ہے 10 نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ نے ناشکرانی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، ناشکری اللہ کی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، اور اللہ سے امید یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک یہ ہماری پریشانی دور کی ہے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اور آپ نے نہیں اس طرح سے صبر کرنا ہے، صرف یہ مان لیں کہ 21 دن کا یہ کوئی وظیفہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ یوں کہہ لیں کوئی مطلب اتفاق، یہ کوئی معجزہ یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے سخت جو ہسبینڈ ہیں آپ کے، جو تلخ لہجے ہیں ان کے، تو ان کے ساتھ میں آپ نے غلط رویہ اختیار نہیں کرنا، جو وہ اختیار کر رہے ہیں رویہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے پیار سے اس کو دیکھنا ہے، پیار سے جو ہے سمجھانا ہے، پیار سے بات کرنی ہے، اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے، بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیسے وہی بندہ کیسے آپ کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے، کیسے وہ فون کے بجائے، اپنے کام کے بجائے وہ آپ کو ٹائم دینا شروع کر دے گا۔ اور آپ نے نہیں میرے اسی بلاگ پہ آ کر مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آیا، کیا کیا تبدیلی آئی 21 دن میں۔ اور 22ویں دن آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور 21 دن کا یہ چلہ سمجھ لیں، وظیفہ سمجھ لیں، لیکن ہاں اس کو فالو ضرور کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اس میں کمی نہیں رکھنی ہے، آپ نے کوئی بھی غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کرنی ہے بالکل بھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کو نہیں ہے میں ایک دن اپنی پریشانی بھی سب کچھ بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے پریشانیوں کو سامنا کیا۔ آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی ہے، جب آپ ہار مان جاتے ہیں نا تو زندگی سے ہی ہار جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سانسیں دی ہوئی ہیں نا یہ بہت ہی قیمتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ترس رہے۔ تو امید کرتی ہوں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور مجھے بھی یاد کریے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جتنے بھی بیمار ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور سب کو شفائے خیر عطا کرے۔ ملتی ہوں ایک اگلے بلاگ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔